چہرہ دیکھ رہے ہیں، چہرہ دیکھنے میں منع تھوڑی نہ ہے، ثواب ہی ہے، اور یہ بھی ثواب ہے جب ہم سبحان اللہ بولے تو یہ بھی ثواب ہے۔ صحیح بات ہے، دونوں چیزیں کریں، چہرہ بھی دیکھیں حضرت کا اور دوسری طرف دیکھنے کے بعد سبحان اللہ بھی کہیں، بول دیں سبحان اللہ۔ ایسا کمال تاج شریعت میں آ گیا، ٹکرایا ان سے جو بھی مصیبت میں آ گیا۔ ایسا کمال تاج شریعت میں آ گیا، ٹکرایا ان سے جو بھی مصیبت میں آ گیا، اور طیبہ پہنچ کر آیا نظر جب در رسول، ارے عاشق نبی کا بول اٹھا جنت میں آ گیا، عاشق نبی کا بول اٹھا جنت میں آ گیا، عاشق نبی کا بول اٹھا جنت میں آ گیا، ٹکرایا ان سے جو بھی مصیبت میں آ گیا۔ بہت اچھا آپ نے کلام سنا ہے بھائی جناب راشد رضا مرکزی صاحب قبلہ سے، اور اچھی بات دی ہے، اچھا پیغام بھی دیا ہے۔ جو آپ کالج قائم کر رہے ہیں اس کے تعلق سے آپ ضرور ان سے مصاحبہ کیجئے گا، لیکن یاد رکھیں کہ کالج کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے گھر میں اس طریقے سے رہنا ہے۔ اس پہ نظر ثانی خطیب سلام مبلغ سلام حضرت علامہ سید شباب میر صاحب قبلہ فرمائیں گے۔ آپ کم ہیں لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، جتنے لوگ کم ہوتے ہیں اتنا ہی اچھا خطاب حضرت کا ہوتا ہے۔ ایک ایک بات آپ کے دل میں اترے گی کہ ہاں ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ رات میں تھا حضرت کے ساتھ میں، پورے جلسے کی زندگی بدل کے رکھ دی آپ نے۔ جو لوگ گناہ کی طرف سے کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے حضرت آج کے بعد ہم غلط راستے پہ نہیں جائیں گے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بھائی میں تکرار تھی، اس کے بعد میں انہوں نے خود آ کر کے مصافحہ کیا اور فرمایا حضرت میں اپنے بھائی کو تکلیف دیتا تھا لیکن آج کے بعد آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہتا ہوں کبھی میں اپنے بھائی کو پریشان نہیں کروں گا، نہ پریشان رکھوں گا، انشاءاللہ جو بھی ضرورت ہوگی میں اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ میں نے رات تقریر میں آپ کی یہ ساری باتیں دیکھی ہیں، دل خوش ہو گیا۔ کچھ لوگ آئے گلے سے لگ گئے، رونے لگے، بولے میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر میں نے دوسری جگہ مکان بنا لیا، جب سے دوسری جگہ مکان بنایا ہے دل کو میاں میرے تکلیف ہے، دل کو سکون نہیں ملتا ہے، جب ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تبھی دل کو سکون لگنے لگتا ہے۔ جب میں فرمایا اس شخص نے کہا میاں میں نے آپ کی تقریر سنی ہے، میں بتاؤں کئی پہلو پہ آپ کی تقریر ہوتی ہے، کئی طریقے سے آپ تقریر کو سماعت کر سکتے ہیں، چاہے وہ گھر کی بات ہو یا بھائی کی محبت ہو یا ماں باپ کی جو ہے محبت ہو، ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ ہاں تقریر کے اندر بدلاؤ ہے، یہ یاد رکھیں تقریر زندگی کو بدل دیتی ہے، نعت ہماری زندگی سنوارتی ہے، نعت ہمارا جو ہے ذہن تازہ کرتی ہے، ہمیں عشق کی طرف لے جاتی ہے، اچھی آوازیں جو حضور کی تعریف کے لیے ہو۔ اس کے بعد تک جو دل پر اثر ہوتا ہے وہ تقریر کے ذریعے ہوتا ہے۔ میں نے کئی پہلو پہ آپ کا خطاب سماعت کیا ہے، کبھی کبھی میں نے یہ بھی سنا ہے آپ کی زبان سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اس دنیا میں جو امیروں کو گلے لگاتے ہیں اور غریبوں کے لیے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اس پہلو پہ بھی میں نے تقریر سنی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو رات آپ نے بیان کیا ہے وہ ہمارے دلوں تک اتار دیں تاکہ ہمارے دل بھی بدلتے نظر آئیں۔ آپ کی باتوں سے ہمیں کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا اور مجھے امید ہے آپ جتنی دیر بیٹھیں گے یہاں سے اٹھنے کا نام نہیں لیں گے۔ اس سے پہلے بھی آپ کے علاقے میں جو جلسہ ہوتا ہے اس میں بھی حضرت کا خطاب ہوا ہے اور آپ نے سنا ہے کہ آپ جو تقریر کرتے ہیں وہ دل کو اترنے والی بات ہوتی ہے، زندگی بدلنے والی بات ہوتی ہے۔ ہمیں زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے، ماں کا ادب کس طریقے سے کرنا ہے، والد کا ادب کس طریقے سے کرنا ہے، بھائی سے محبت کس طریقے سے کرنی ہے، سمجھ رہے ہیں، چھوٹوں پہ شفقت کا ہاتھ کس طریقے سے رکھنا ہے، ان سارے پہلو پہ حضرت تقریر کریں گے انشاءاللہ، ہمارے اور آپ کے ذہن تک آئے گا۔ عمران کہتا ہے کہ رب کے محبوب کے کردار کو دیکھا ہوتا، بولے میں سبحان اللہ بول دیا کرے، کبھی کبھی سوچا کرے، سوچنے کے بعد بولا کرے، اور کبھی کبھی ایسا کرے کہ نا سوچا بھی نہ کیا کرے تب بھی آپ سبحان اللہ کہا کرے، کیونکہ یہ حضور کی محفل ہے، نعت تب بھی پڑھی جاتی ہے جو ہے حضور کی تعریف میں پڑھی جاتی ہے۔ جو اصلاحی تقریر ہوگی ہر جملہ سمجھ میں آئے گا، جب سمجھ میں آئے گا تب آپ سبحان اللہ کہیں گے۔ عمران کیوں کہتا ہے کہ رب کے محبوب کے کردار کو دیکھا ہوتا، پیار کہتے ہیں کسے، پیار کو دیکھا ہوتا، اور تم جو کہتے ہو تمہارا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، پہچانے یہی ہے ہمارے یاسین بھائی، تقریباً 3 مہینے پہلے حضرت کی دعوت لی ہے انہوں نے، مدرسے گئے تھے، میں مدرسہ چلاتا ہوں تعلیم الاسلام غریب نواز، اس میں یہ گئے بیٹھے
چائے میں منوائی، چائے لیٹ ہو گئی، پھر یہ چلے آئے اس کے بعد میں، لیکن تاریخ کم سے کم 3 چکر لگائے ہیں انہوں نے مدرسے کے تاریخ لینے کے لیے۔ تو میں نے حضرت سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو 11:30 سے 12 کے بیچ میں مائک دے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ 12 بج چکے ہیں، میرا وقت بھی ختم ہے، مائک حضرت کے پاس میں ہے۔ اب آپ نے دعوت دی ہے، محبت کے ساتھ میں یہ حاضر ہے، جو اب آپ کے شاعر باقی ہے وہ تقریر کے بعد انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ حضرت کے بعد میں۔ لیکن تقریر بہت ضروری ہے، زندگی کو بدلنے کا نام ہی تقریر ہے، اور تقریر وہی ہوتی ہے جو زندگی کو بدل دے۔ میں چاہتا ہوں علامہ خالد صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، پیر صاحب سنیں آپ، توجہ آپ کی ہے، ٹھیک ہے حضرت؟ مجھے امید ہے کہ آپ لاجواب ہیں۔ میں نے بدایو شریف میں بھی آپ کو دیکھا ہے، میں نے دلی میں آپ کو دیکھا ہے، یہ تو آپ کا علاقہ فرید پور ہے۔ میں شعر پڑھتا ہوں کہ رب کے محبوب کے کردار کو دیکھا ہوتا، پیار کہتے ہیں جسے، پیار کو دیکھا ہوتا، اور تم جو کہتے ہو تمہارا کوئی نہیں، ارے کاش تم نے میرے سرکار کو دیکھا ہوتا۔ تم جو کہتے ہو تمہارا کوئی نہیں، تم جو کہتے ہو تمہارا کوئی نہیں، کاش تم نے میرے سرکار کو دیکھا ہوتا۔ اور پیار کیا ہے، وفا کیا ہے، دوستی کیا ہے، ارے سور کے غار میں ایک یار کو دیکھا ہوتا، سور کے غار میں ایک یار کو دیکھا ہوتا۔ آئیے بلا تاخیر ہم اور آپ استقبال کرتے ہیں، خطیب اسلام کا بول دینا رہے تکبیر، آواز نکالیں گے آپ، ایسے ہی آپ جو ہے تکرار کر سکتے ہیں حضرت سے، نہیں کر سکتے نا بھائی جان، آواز بلند کرنی ہوگی۔ رمضان شریف کے روزے رکھے، نماز پڑھی، بیٹری چارج ہوئی، تو آواز میں کمزوری کس تعلق سے آئی؟ بیٹری چارج ہے، پورے مہینے روزے رکھے، اللہ کا شکر ہے، نماز پڑھی، اللہ کی عبادت کی ہے، تو اب تو سینے میں طاقت بڑھ جانی چاہیے نا، اللہ کا شکر ہے، طاقت کو بڑھنا چاہیے کہ رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا، آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، ارے منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا، منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا، اور آپ ہی آپ اترتے تھے ملائک کے ہجوم، ارے وہ عجب شاہ تھا دربار لگاتا بھی نہ تھا، وہ عجب شاہ تھا دربار لگاتا بھی نہ تھا۔ آئیے استقبال کیجئے، بولیے نعرہ